الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ تو سامعین عزیز وقار آج 6 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے جوانوں کے سردار ہم سب کے لجپال سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا اور
اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ سورہ الشورى کی آیہ نمبر 23 کا ایک جز تلاوت کیا ہے، جو شان اہل بیت پر، عظمت اہل بیت پر، معدت اہل بیت پر ڈنکے کی چوٹ اعلان فرما رہا ہے۔ بڑے بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیں، قل پلیز ڈکلیئر، محبوب اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میرے وسیلہ سے تمہیں جو کچھ ملا ہے اس کا میں کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں مانگتا۔ اب سوچنے کی بات ہے، کون سی چیز ہے جو بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے ملی ہے؟ ہمیں جان ملی تو آقا کے صدقے، ایمان ملا تو آقا کے صدقے، عرفان ملا تو آقا کے صدقے، قرآن ملا تو آقا کے صدقے، رمضان ملا تو آقا کے صدقے، بلکہ رحمان ملا تو آقا کے صدقے۔ علیہ ہی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو وسیلہ مصطفیٰ ملی ہیں۔ تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب اعلان فرما دو کہ میرے وسیلہ سے، میرے صدقے سے جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، میں اس کا تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنی اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں، محبت نہیں مانگی۔ یہ دیکھو بڑا یہ کریم جملہ ہے، محبت نہیں مانگی، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنی اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ محبت جو ہے اس لیے نہیں مانگی، یہ فانی چیز ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ محبت دشمنی میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، بڑے وہ دوست غیر ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ دوست کو قتل کر دیتا ہے، یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مودت ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم کیا ہے، جو مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے ملتے ہو تو سرکار حکم میں کہو السلام علیکم، یہ جمع حاضر کا صیغہ کم۔ فرمایا جب وہ مومن تمہارا مسلمان بھائی قبر میں چلا جائے تو رشتہ مودت کا ختم نہیں ہوا، قبرستان جا کے بھی یہی کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں بھی جمع کا صیغہ اور حاضر ناظر کا صیغہ، اے قبر میں لیٹنے والوں تم پر سلام ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ایک چیز مانگی ہے اپنی امت سے، اہل بیت کی مودت مانگی ہے، اور نبی چیز جو امت سے مانگے وہ امت پر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چل گیا اہل بیت طہار کی محبت جو ہے، مودت جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، Please declare I do not demand from you any reward for it except extreme love for my family, for my relatives۔ محبوب اعلان فرما دو جو کچھ میرے صدقے ملا ہے، میرے وسیلے سے تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کا میں کوئی انعام نہیں تم سے مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، میری اہل بیت طہار سے مودت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ اہل بیت طہار کی محبت واجب ہے، اور جو واجب کا تارک ہے وہ سخت گناہ گار ہے۔ واجب رہ جائے نماز میں، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا
اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی واجب ہے۔ یہ جو نماز میں سلام پڑھتے ہیں نا اتحیات میں، یہ واجب ہے، ورنہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ السلام علی النبی پڑھا جائے، السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھا جائے، لیکن یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ میرے نبی پر جب تک سلام نہ پڑھو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو عاشق جب ہر محفل کے اختتام پر سرکار پر سلام نہ پڑھ لے، عاشق کی کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ جب نماز بغیر سلام آقا کی ذات پر پڑھے قبول نہیں ہوتی، تو غلاموں کی محفل کیسے آقا کی ذات پر سلام پڑھے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان کے اوپر بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی شہادت پر اگلا جمعۃ المبارک کو بیان ہو، کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ 3 شعبان کو ہوئی ہے، 4 ہجری ہے۔ 4 ہجری 3 شعبان کو مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور 2 چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ بڑی آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ آپ اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے صرف 10 مہینے 19 دن چھوٹے ہیں۔ میں بڑی تحقیق سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام سے 10 مہینے اور 19 دن چھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو وضع حمل کی مدت ہے وہ صرف 6 ماہ ہے۔ آج 22ویں صدی عیسوی ہے، سائنس اپنے عروج پر ہے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ 6 ماہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، 7 ماہ کا رہ سکتا ہے چاہے انکوبیٹر میں رکھا جائے، 8-9 کا تو ویسے ہی ٹھیک ہے، 9 کا ویسے مکمل ہوتا ہے۔ لیکن آج کی سائنس اور آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس بچے کی وضع حمل کی مدت 6 ماہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن 2 ہستیاں کائنات میں ایسی گزری ہیں جن کے وضع حمل کی مدت صرف 6 ماہ ہے اور اپنی زندگی کی پوری بہاریں گزار کے اللہ کے پاس گئی۔ پہلی ہستی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا یحییٰ وہ بھی نبی ہے، اور سیدہ مریم کے خالو ہیں سیدنا زکریا علیہ السلام۔ ان کے حجرے میں جب دیکھا نا بے موسمی پھل ہیں، عرض کیا کہ مریم یہ کہاں سے؟ ما ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کی طرف سے۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ جو حضرت مریم کو بے موسم پھل، میں نے باہر سے تالا لگایا ہوا ہے حجرے کا، آپ مریم اندر ہیں، باہر تالا لگا ہوا ہے، تو اندر بے موسم پھل جو رب بھیج سکتا ہے وہ مجھے 90 سال کی عمر کے بعد بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے اللہ کی ولیہ کے حجرے میں، اور اسی وقت قبول ہوگی، بشارت مل گئی یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی وضع حمل کی مدت بھی صرف 6 ماہ ہے، اور 33 برس زندگی کی بہاریں گزار کے گئے ہیں۔ اور دوسری ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہ 2 ہی مثالیں ہیں پوری کائنات میں۔ ان کے وضع حمل کی مدت صرف 6 ماہ ہے، اور 56 سال 6 ماہ 4 دن زندگی کی بہاریں گزاری ہیں، اور اتنا زور جو ان کے بازو میں تھا کسی کے بازو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ 22,000 سپاہی یزید کو چیر کر فرات کے اوپر چلے گئے ہیں، پانی کا چلو بھر کے دکھایا لیکن پیا نہیں، کیونکہ وہاں کرامت دکھانا کی اجازت نہیں تھی، وہاں استقامت دکھانے کی اجازت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے صرف 10 مہینے اور 19 دن چھوٹے ہیں۔ تو آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے خود دائیں کان میں اذان پڑھی ہے۔ یہ بھی مقام امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جن کے دائیں کان میں نانا جان نے خود اذان پڑھی ہے، بائی میں اقامت بھی پڑھی ہے، اور گٹی بھی خود دی ہے اپنی لعاب دہن سے۔ تو پھر وہ زبان کسی فاسق فاجر کی خلافت کا کیسے اقرار کر سکتی ہے؟ جس کی زبان کو چوسا مصطفیٰ نے ہو، جس کی زبان کے اوپر لعاب مصطفیٰ آ گیا ہو، جس کی گردن کو مصطفیٰ کریم بوسے دیں، جس کی پیشانی کو مصطفیٰ کریم چومیں، جس کے رخساروں کو مصطفیٰ کریم چومیں، جس کی زبان کو مصطفیٰ کریم چوسیں،
جس کے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں رکھیں وہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نام آپ کا حسین رکھا، پہلے حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا نام جو ہے وہ شبیر رکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ آپ کی پیشانی سے اتنا عظیم نور نکلتا تھا، اگر کسی تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں چلے جاتے تو اتنی نورانی شعائیں نکلتی پیشانی سے، وہ سارا کمرہ نور علی نور ہو جاتا۔ اس لیے آپ کا نام حسین رکھا گیا ہے۔ حسین کا مطلب ہوتا ہے حسین تر، خوبصورت ترین۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا جو راز ہے نا، راز، وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا اجمال ہیں، اس کی تفسیر امام علی مقام کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔